بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی وہ دعا بتائیں گے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا ہے، یعنی تمام استغفار کی سردار۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے باقاعدگی سے نماز ادا کریں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچیں اور استغفر اللہ کا ورد رکھیں، اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صرف عبادت کرنے والا شخص بخشا نہیں جا سکتا، بلکہ مغفرت و بخشش کے لیے ہمیں دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا بھی لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی مخلوق کی قدر ہی نہ کریں اور دوسرے مسلمانوں کے دل دکھائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے۔ بخشش کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پوری طرح سے ادا کریں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 25 میں فرمایا گیا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے، اور جنت اسی کو ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کریں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم سرفروش ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔